اب زاویار کو یہی لگتا ہے کہ درِ نایاب حاضر دماغ نہیں ہے، بہت ہی کن ذہن ہے، اس لیے وہ میرے بچے کی صحیح سے حفاظت نہیں کر پائے گی، تو وہ اپنے بچے کے لیے ایک نینی رکھ لیتا ہے۔ انفیکٹ تو یہ درِ نایاب کے ماں باپ کی ہی سازش ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ بچے کو ماں سے تو اٹیچ ہونے ہی نہ دیں، تاکہ زاویار کو جیسے اب درِ نایاب سے نفرت ہو گئی ہے، جلد از جلد کوئی نینی ہو جو بچے کو سنبھالے اور بچہ اسی کے ہاتھوں کا عادی ہو جائے، اس کے بعد درِ نایاب کو تو یہاں سے بھیج ہی دیں۔ درِ نایاب زاویار کے سامنے اپنا دکھ سناتی ہے اور کہتی ہے کہ چاہے آپ مجھے اپنے سے بالکل دور کر دیں، مجھے گیسٹ روم میں بھیج دیں، لیکن ایٹ لیسٹ میرے بچے سے تو دور نہ کریں۔ میرے سے زیادہ تو اس کا کوئی خیال نہیں رکھ سکتا، سب سے زیادہ وقت اور پیار تو میں ہی اسے دے سکتی ہوں۔ لیکن زاویار صاف ہی کہہ دیتا ہے کہ پیار اور وقت کے ساتھ ساتھ ماں کا سمجھدار ہونا بھی ضروری ہے، لیکن تم میں دماغ کی بہت کمی ہے، اس لیے تمہیں میں اپنے بچے کو سنبھالنے کے لیے تو کبھی بھی پرمیشن نہیں دوں گا، نہ ہی میں تم پہ اتنا ٹرسٹ کر سکتا ہوں۔ نایاب تو رو رو کے زاویار کے سامنے گڑ گڑا کے مدد مانگتی ہے کہ آخر آپ میرے جذبات کیوں نہیں سمجھ رہے، میں اس کی ماں ہوں، آپ مجھے کیوں اپنے بچے سے دور رکھنا چاہتے ہیں؟ لیکن زاویار بھی اسے چپ کروا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اب اس موضوع پہ تو بالکل مزید بحث نہیں ہوگی، جو فیصلہ میں نے اور میرے پیرنٹس نے لے لیا ہے بس ویسا ہی ہوگا۔ دوسری طرف تانیہ بہت ہی خوش ہو کے اپنی دوست کو یہ سب باتیں سنا رہی ہوتی ہے کہ زاویار نے تو دھکے مار کے اپنی بیوی کو کمرے سے باہر نکال دیا ہے۔ یہ وہی دوست ہے جو کہ پہلے ہی تانیہ کو یہ مشورے دے رہی تھی کہ تم اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اپنی بھابھی کی جو ویڈیوز ہیں بنا کے مجھے بھیجو، اور پھر دیکھنا کہ میں ان کی کیسی ایڈیٹنگ کرتی ہوں اور سوشل میڈیا پہ کیسے ان سب کو وائرل کر کے ان کا ایسا افیئر مشہور کر دوں گی کہ تمہارے سارے سسرال والے بھی اسی بات پہ یقین لے آئیں گے کہ ان کا آپس میں کوئی نہ کوئی چکر تو چل ہی رہا ہے۔ ابھی بھی وہ اپنی دوست مہوش سے یہی کہتی ہے کہ پتہ نہیں کیوں اتنی نفرت کے باوجود بھی زاویار اس سے ڈیورس دینے کے لیے ابھی تک تیار نہیں ہوا، اور دوسری طرف جنید بھی میرے پیچھے ہی ابھی تک پڑا ہوا ہے۔ اتنا تنگ کیا میں نے اسے، لیکن کوئی ڈھیٹ انسان ہے کہ مجھے ڈیورس ہی نہیں دے رہا۔ ایک دفعہ جنید مجھے چھوڑ دے اور زاویار اس لڑکی کو چھوڑ دے، اس کے بعد تو میں اپنا اور زاویار کا راستہ تو اس طرح صاف کر لوں گی کہ کسی کو سمجھ بھی نہیں آئے گا، لیکن سب کے اپنے دلوں میں بھی یہی وش ہوگی کہ میری اور زاویار کی شادی ہو جائے۔ مہوش بھی آگے سے تانیہ کو کہتی ہے کہ تم اپنا ڈیسیژن لے ہی لو، اور جنید اگر تمہیں ڈیورس نہیں دیتا ہے تو خود ہی خلا کا کیس دائر کر دو۔ لیکن تانیہ اسے کہتی ہے کہ تم کیا جانو، اگر میں نے خلا لی پھر تو ان لوگوں کی ہمدردیاں اپنے بیٹے کے ساتھ ہی ہوں گی نا، ایسا تو میں نہیں چاہتی۔ میں چاہتی ہوں کہ جنید کو اتنا تنگ کروں کہ وہ ہی مجھے ڈیورس دے اور سب کے سامنے مجھے برا بھلا کہے، تاکہ سب کی ہمدردیاں صرف میرے ساتھ ہوں، تبھی تو وہ مجھے اس گھر کے دوسرے بیٹے کے لیے اپنی بہو بنانا پسند کریں گے نا۔ تو مہوش کا خرافاتی دماغ یہی آئیڈیا نکالتا ہے کہ پھر تم دیکھتی جاؤ کہ میں کرتی کیا ہوں، تم بس اب مجھے ان دونوں کی ایک ساتھ جو ویڈیوز ہیں وہ سب بھیج دو۔ تانیہ بھی وہ ویڈیوز اپنی دوست کو بھیج دیتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان ویڈیو سے آخر ایسے کون سے پروفز بنا لے گی، یا تو وہ کوئی ایڈیٹنگ کروا کے ان کو فیک میں ایسا بنا دے گی کہ جیسے جنید اور درِ نایاب بہت ہی زیادہ کلوز دکھائی دیں، اور پھر سوشل میڈیا پہ ان لوگوں کو ایسا بدنام کرے گی کہ زاویار بھی سوچنے پہ مجبور ہو جائے گا کہ یہ جو بچہ ہے یہ واقعی ہی اس کا ہے، کہیں جنید کا تو نہیں۔ ادھر درِ نایاب کے گھر والے بھی پہنچ جاتے ہیں اپنے نواسے سے ملنے کے لیے۔ دادی تو اپنے نواسے کو دیکھنے کے لیے بہت بے چین ہوتی ہیں، جب سے سوشل میڈیا پہ یہ نیوز سنی ہوتی ہے انہیں درِ نایاب کی بھی بہت زیادہ فکر ہو رہی ہوتی ہے، اسی لیے درِ نایاب کی بھابھی اپنے ہسبینڈ اور دادی کو منا کے لے ہی آتی ہے۔ دادی کے لاکھ روکنے کے باوجود وہ کہہ دیتی ہے کہ ہمارا درِ نایاب سے رشتہ ختم تو نہیں ہوا اور نہ ہی کبھی ہو سکتا ہے، اور اب تو اتنی بڑی خوشخبری سنا دی ہے درِ نایاب نے زاویار کو کہ وہ درِ نایاب کو چھوڑنے کا سوچ بھی نہیں سکے گا۔ اب یہ بھابھی کیا جانے کہ اس کی جو بکواس باتیں زاویار پہلے ہی سن چکا ہے، تو وہ تو درِ نایاب کو ویسے بھی اس گھر سے نکال دینا چاہتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ اس کے بچے کو ہتھیار بنا کے درِ نایاب زاویار کی دولت چھیننے کی کوشش کرے، اس لیے وہ تو پہلے ہی درِ نایاب سے بہت دور ہوتا جا رہا ہے۔ لیکن جب یہ لوگ درِ نایاب سے ملنے کے لیے آتے ہیں تو نگار بیگم پہلے ان کو دیکھ لیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ آپ کو یہاں آنے کی ضرورت کیا تھی، پہلے بھی زاویار بہت دفعہ آپ کو صاف الفاظ میں منع کر چکا ہے کہ اسے آپ کا یہاں آنا پسند نہیں۔ بھابھی تو چیخ چیخ کے نگار بیگم کو جواب دینے لگ جاتی ہیں کہ آخر آپ کیوں ہم سے اتنی بدتمیزی کر رہی ہیں، ہم اپنی بہن سے ملنے آئے ہیں، اپنے بھانجے کو دیکھنے آئے ہیں، اب ہمارا درِ نایاب سے اس حد تک تو رشتہ ختم نہیں ہو سکتا کہ ہم اسے دیکھنے بھی نہیں آ سکتے۔
پیچھے سے زاویار کی دادی بھی آ جاتی ہیں اور ان کے سامنے ہی نگار بیگم درِ نایاب کی دادی کو بھی دھکے مار دیتی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ درِ نایاب کی بھابھی کو تھپڑ لگانے ہی لگی ہوتی ہیں کہ وہ نگار بیگم کا بازو پکڑ لیتی ہیں۔ اب تو نگار بیگم الٹا چڑھائی شروع کر دیتی ہیں اور یہی شو کرائیں گی کہ جیسے اس نے بلا وجہ میرا ہاتھ مروڑا اور مجھ سے زبردستی پورا بیہیویئر کر کے گھر کے اندر گھسنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ تو شکر ہے کہ دادی نے بھی سب کچھ اپنی آنکھوں سے ہی دیکھ لیا۔ وہ یقیناً زاویار کو ساری سچائی بتا دیں گی کہ کس طرح تمہاری ماں نے درِ نایاب کے گھر والوں کے ساتھ اتنی بدتمیزی سے، اتنے برے سلوک سے رویہ رکھا۔ ان کا قصور صرف اتنا تھا کہ وہ درِ نایاب سے اور اپنے نواسے سے ملنے کے لیے آئے تھے، لیکن زاویار جو کہ پہلے ہی درِ نایاب پہ بہت غصہ ہے، اسے تو یہ بات ہی زہر لگتی ہے کہ اس کے گھر والے آخر اس سے ملنے آئے ہی کیوں۔ وہ جتنی ان لوگوں سے جان چھڑوانا چاہتا ہے اتنا ہی یہ لوگ بار بار کیوں آ جاتے ہیں اس گھر میں۔ درِ نایاب بھی اپنا دکھڑا جب زاویار کے آگے روتی ہے تو زاویار بجائے اس کے کہ اس کا دکھ سمجھے، اس کو ہی سنانے لگ جاتا ہے۔ درِ نایاب تو زاویار کو یہ کہہ ہی دیتی ہے کہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ شادی کے بعد اتنے بدل جاتے ہیں تو میں کسی سے بھی شادی کر لیتی، لیکن آپ سے کبھی بھی شادی نہ کرتی۔ زاویار بھی کہتا ہے کہ مجھے یہ پہلے پتا ہوتا نا کہ تم اور تمہارے گھر والے اتنے جاہل لوگ ہیں تو میں بھی تم سے کبھی شادی نہ کرتا۔ اب کی بار تو درِ نایاب زاویار کی اس بات سے دکھی بھی نہیں ہوتی، کیونکہ یہ باتیں سن کے اب وہ سٹرونگ ہو چکی ہے اور وہ زاویار سے صاف ہی کہتی ہے کہ اگر میرے گھر والے اور میں آپ کو اتنے برے لگنے لگے ہیں تو آخر آپ مجھے ڈیورس کیوں نہیں دے دیتے۔ زاویار تو اسی وقت ہی سوچ لیتا ہے کہ بچہ بھی اب دنیا میں آ چکا ہے تو میں اس لڑکی کے ساتھ آخر ریلیشن رکھوں ہی کیوں، اور وہیں اسے طلاق دینے ہی والا ہوتا ہے کہ دادی عین وقت پہ آ جاتی ہیں اور وہ ہی فوراً خود کی قسم دے کے زاویار کو طلاق جیسے الفاظ منہ سے نکالنے سے روک دیں گی تو یہ رشتہ ٹوٹتے ٹوٹتے ایک دفعہ پھر سے بچ جائے گا۔ لیکن جتنی نفرت زاویار کو اب درِ نایاب سے ہو چکی ہے، بیچاری دادی اکیلی آخر اس رشتے کو کتنے عرصے تک سنبھال پائیں گی۔ اب تو درِ نایاب بھی زاویار کے ساتھ تعلق رکھنا نہیں چاہتی اور یہی چاہتی ہے کہ بس اپنے بچے کے ساتھ رہے، اس کے بچے کو کوئی اس سے جدا نہ کر پائے، پھر چاہے وہ اس گھر سے نکالی ہی جائے اور یہ رشتہ بھی ختم ہو جائے، کیونکہ یہ سب لوگ تو اپنی مرضی کے مالک ہیں۔ یہ درِ نایاب کو بھی اس کی مرضی کی زندگی گزارنے نہیں دے سکتے، بلکہ اس کی ہر ایک سانس کے اوپر بھی اپنا روب رکھنا چاہتے ہیں، اور اب تو یہ اس کے بچے کو بھی اس سے دور کر دینا چاہتے ہیں۔ درِ نایاب نے اپنی ذات کے اوپر تو ہر ظلم برداشت کر لیا، لیکن اپنے بچے کے معاملے میں آ کے وہ یہ سب برداشت نہیں کر پائے گی اور اب کی بار وہ سب کے سامنے کھڑی ہو جائے گی، ایک ایک سے لڑنے کے لیے بھی تیار ہوگی اور تانیہ کی سچائی بھی بلا جھجک سب کے سامنے لے آئے گی کہ کس طرح اس نے ڈپریشن دینے کی کوشش کی اور اس کی وجہ سے درِ نایاب کا بچہ اتنا جلدی پیدا ہو گیا۔ لیکن کیا درِ نایاب اکیلی اپنی لڑائی لڑ سکے گی، اور یہ جنگ لڑتے لڑتے کیا کیا کھونا پڑے گا اسے اور کیا حاصل کر پائے گی؟ یہ سب جاننے کے لیے ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈز کا انتظار کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ کمنٹ ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تھینک یو۔